بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کا منصب دے کے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں سے تاریخ انسانی کے قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے صحرائے احقاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کے قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم و طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہے۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ اس قوم کے لوگ چونکہ بہت طاقتور تھے، لہذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل از مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت و حاکمیت کے نشے میں چور یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئے اور زمین پر فساد پھیلانے لگے، اور متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنے قوم کا سردار چن لیا۔ بت پرستی سمیت بڑی بڑی گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کے تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے۔ لہذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور انہی میں سے ہی ایک شریف النفس اور اللہ کے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا، تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دے اور انہیں خدا کی عذاب سے ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ کوئی عقل مندی کی بات، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تیز طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ ریت کا طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتا رہا، اور ان کی بلند ترین عمارت
عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسے وہ عالیشان قوم خاکستر ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نجات پائے، اور پوری قوم ایک ہی جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے فرمان بردار بندوں میں شمار فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔